باب فی اتخاذ الکلب للصید وغیرہ۔ یہ کتاب شکار کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصید، باب فی اتخاذ الکلب للصید وغیرہ۔ یہ کتاب شکار کے بارے میں ہے۔ یہ باب ہے شکار وغیرہ کے لیے کتا پالنے کے بیان میں۔ بلا کسی ضرورت کے کتا پالنا جائز نہیں۔ اگر اس کے پالنے کی کوئی حاجت ہے، جیسے جانوروں کی رکھوالی کرنی ہے یا اس کے ذریعے سے شکار کرنا ہے یا کھیتی کی رکھوالی کرنی ہے، تو ان سب مقصد سے کتا پالنا جائز ہے۔ بلا کسی مقصد کے محض شوقیہ مثلا کتا پالنا ناجائز، اس کے لیے وعید بھی حدیث شریف میں آئی ہے۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی سلمى عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیراط۔ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ہمیں معمر نے خبر دی، وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانور کی رکھوالی یا شکار یا کھیت کی رکھوالی کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے اجر سے روزانہ 1 قیراط کم ہوگا، اس کے اجر و ثواب سے روزانہ 1 قیراط گھٹتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلا حاجت کتا پالنا ناجائز۔ ایک تو یہ ہے کہ کتا جہاں پہ رہتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لا تدخل ملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ او جنب، ایسی جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں کوئی کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر لگی ہو یا وہاں پر کوئی جنبی آدمی ہو، ایسی جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتا یہ خواہ مخواہ لوگوں کے لیے تخویف اور ان کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ خواہ مخواہ اس سے لوگوں کو خوف لگتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی کتا پال لیتا ہے تو اب اس کے مکان کے پاس سے جو گزرتا ہے تو اسے دیکھ کر کے کتا دوڑتا ہے، بھونکتا ہے، کبھی کبھار کاٹ بھی لیتا ہے، تو یہ خواہ مخواہ تخویف ناس کا سبب ہے کہ نہیں سبب؟
ڈر لگتا ہے کہ نہیں کتوں سے؟ دوڑایا بھی؟ ہاں، تو یہ تخویف ناس کا سبب ہے، اس لیے اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اجر سے روزانہ 1 قیراط کم ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کتا پالنا یہ حبط عمل کا سبب ہے، یعنی اس کی وجہ سے اعمال صالحہ گویا کہ ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ سوائے کفر و شرک کے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو حبط عمل کا سبب ہو، جس سے اعمال صالحہ اکارت و برباد۔ تو اب یہ حدیث شریف یا تو زجر و تشدید پر محمول ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر سے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی مثلاً اور دونوں نے ایک ہی نوع کا عمل صالح کیا، تو وہ شخص جس نے کتا نہیں پالا تھا وہ مثلاً اس نیکی پر، یعنی جو اس نے عمل صالح کیا اس پر وہ 10 نیکی کا مستحق ہوا، تو اب اس کے بالمقابل وہ شخص جس نے کتا پال رکھا ہے اس کے اجر میں سے 1 قیراط کم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس کے اجر سے روزانہ 1 قیراط ثواب کم ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں قیراطان کا بھی ذکر ہے، یعنی اس کے اجر سے 2 قیراط کم ہوگا، اور اس حدیث شریف میں 1 قیراط کم ہونے کی بات ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس وجہ سے کہ کتے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کتے ہوتے ہیں جو نہایت خطرناک ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ کالے کتے، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور کچھ کتے کچھ کم خطرناک ہوتے ہیں۔ تو زیادہ خطرناک ہیں، اگر اس کو کسی نے پالا تو 2 قیراط اس کے اجر سے کم ہوگا، اور جو کم خطرناک ہے اس کے اجر سے 1 قیراط کم ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شہروں کے تقدس کے لحاظ سے یہ فرق ہو رہا ہو، مثلاً شہر مقدس میں کسی نے کتا پالا، مثلاً مدینہ طیبہ میں کسی نے رکھ لیا، تب اس کے تقدس کے پیش نظر اس کے اجر سے، کتا پالنے والے کے اجر سے 2 قیراط کم ہوگا، اور باقی دوسرے شہر میں اگر پالے تو 1 قیراط کم ہوگا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید قال حدثنا یونس عن الحسن عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الکلاب امۃ من الامم لامرت بقتلها۔ یونس حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر
ایسا نہ ہوتا کہ یہ کتے ایک امت ہوتے لامرتو بقتلھا، تو میں ان کے قتل عام کا حکم دیتا، ان کے قتل عام کا حکم دیتا، مگر چونکہ یہ کتے ایک امت ہے، جتنے روئے زمین پر چلنے والے جانور ہیں سب ایک ایک امت، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اس روئے زمین پر جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں اور فضائے آسمانی میں پرواز کرنے والے جتنے بھی پرندے ہیں سب تمہاری طرح سے ایک ایک امت، تو یہ کتے بھی ایک امت، اگر یہ ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کے قتل عام کا حکم دیتا، مگر چونکہ یہ ایک امت، ان کے بھی پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت، اس وجہ سے میں ان کے قتل عام کا حکم نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ان میں جو خطرناک ہیں مثلاً کالے کتے انہیں قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، تو ان میں سے کالے البہیم الشدید السواد، یعنی ان میں جو سخت کالے ہیں ان کو انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو۔ اور بعض روایتوں میں ذات طفیتین کا بھی لفظ، یعنی جن کی پیشانی پر دو سفید نشان، ایسے کتوں کو مار دو۔ فَإِنَّهُ شیطان، کہ ایسا کتا شیطان ہے۔ اب اسے شیطان جو کہا گیا ہے تو یہ شرارت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ شیطان ہے، چونکہ کالا کتا بنسبت اور کتوں کے زیادہ شریر ہوتا ہے کہ نہیں، وہ زیادہ شریر کالا کتا۔ حدثنا یحییٰ بن معین اخبرنا حماد بن خالد الخیاط عن معن بن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، اس کو نفیر بنا لیجیے، عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن ابی ثعلبہ الخشنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمیت الصیدہ، اس کو رمیتہ بنائیے، اذا رمیت الصیدہ فادرکتہ بعد ثلاث لیال وشککت فیہ فکلہ ما لم ینتن۔ معن ابن صالح عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، وہ ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رمیت الصیدہ، جب تم شکار پر تیر چلا دو اور اسے 3 رات کے بعد پاؤ، وشککت فیہ، اور اس کے حلال ہونے میں تمہیں شک ہو، فکلہ، تو اسے کھاؤ، ما لم ینتن، جب تک کہ اس میں بدبو نہ آئی۔
یہ حدیث شریف بیچ میں آ گئی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپوزنگ کی یہاں جو بیچ میں اس کو داخل کر دیا ہے، یہ کمپوزنگ کی گڑبڑی ہے۔ یہ حدیث شریف بالکل اخیر کی ہے، اس کی تشریح وہیں پر ہوگی انشاءاللہ۔ حدثنا یحییٰ بن خلف حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر عن جابر قال امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب حتی ان کانت المرأة تقدم من البادیہ یعنی بالکلب فنقتلو۔ ابو عاصم ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو الزبیر نے خبر دی، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بادیہ سے یعنی کسی خوردہ علاقے سے، کسی جنگل دیہات سے آتی تھی، یعنی بالکلب یعنی کتا لے کر کے وہ آتی تھی، فنقتلو تو ہم اس کتے کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ ثم نہانا عن قتلھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ وقال، اور فرمایا علیکم بالاسود، یعنی جو کالے کتے ہیں انہیں مارو، اس لیے کہ وہ زیادہ خطرناک، بلکہ اگر کتا ایسا ہے جو لوگوں کو کاٹتا پھر رہا ہے، جسے کلب عقور کہتے ہیں، تو وہ کتا تو ایسا ہے کہ کہیں بھی اسے پناہ نہیں ملے گی، جہاں بھی مل جائے اسے مار دیا جائے، کسی بھی رنگ کا کتا ہو، چاہے کالا ہو، لال ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، اسے مارنے کا حکم۔ خمس من الفواسق یقتلنا فی الحل والحرم، 5 فاسق جانور وہ ہیں کہ حل و حرم کہیں بھی مل جائیں انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے۔ ان میں سے ایک القلب العقور، یعنی کٹھا کتا، کیا کہیں گے؟ یہ نہ کہیں گے کٹھا کتا؟ یہاں جو موجودین ہیں کن کے وہاں کٹھا بولا جاتا ہے؟ ہاں، وہاں کٹھا کتا، اچھا، مبارک نے بولا ہی جاتا ہے کٹھا کتا۔ اور بنگال میں کیا کہتے ہیں؟ تو کلب عقور یہ وہ کتا ہے کہ وہ ان 5 فاسق جانوروں میں سے ایک ہے جنہیں حل و حرم میں مارنے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ کاٹتا پھرے تو کسی بھی رنگ کا کتا ہو اسے مار دیا جائے۔ انسان کو نہ کاٹے، کسی اور جانور وغیرہ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جب جانور کو کاٹتا پھر رہا ہے تو انسانوں کو بھی وہ کاٹ لے گا۔ یہ کالا والا مطلب ہے اس کو مارنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کالا والا جو ہے جامعہ نہیں بچے گا، کہیں بھی آپ کو مارنا نہیں، لیکن پھر بھی یہ کیسا؟ مقصد اس حدیث شریف کا وہی ہے کہ جو زیادہ خطرناک ہے، چونکہ کالے کتے عموماً خطرناک ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کالے کتے۔ ہاں، اس موسم میں اور خطرناک۔ بابن فی الصید، یہ باب ہے شکار کے بیان میں۔
حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن حمام عن عدی بن حاتم قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت انی ارسل الکلاب المعلمہ فتمسک علی افآکل۔ جریر منصور سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت تو میں نے عرض کیا کہ میں سدھائے ہوئے کتوں کو بھیجتا ہوں، اور سدھانے کی علامت کیا ہے؟ اذا ارسلہ استرسلا وَإِذَا زَجَرَهُ انزجر وَلَا يَأْكُلُ السَّيْدَ۔ یہ تین علامت ہے کہ جب اسے بھیجا جائے تو فوراً چلا جائے، جب اسے روکا جائے تو رک جائے، اور شکار کو خود نہ کھائے۔ یہ تین علامت ہے سدھانے کی۔ قل تو میں نے عرض کیا کہ میں سدھائے ہوئے کتوں کو بھیجتا ہوں، تم سے قالیا تو میرے لیے اس شکار کو پکڑ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ افآکل تو کیا میں اس میں سے کھاؤں؟ قال ارشاد فرمایا اذا ارسلت الکلاب المعلمہ وذکرت اسم اللہ، جب تم سدھائے ہوئے کتوں کو بھیجو اور اللہ کا نام تم نے لے لیا، فکل مما امسکنا علیک، تو کتے جو تمہارے لیے روک لیں اس میں سے کھاؤ۔ قل تو میں نے عرض کیا وَإِنْ قَتَلْنَا، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالیں۔ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَا، فرمایا اگرچہ اسے مار ڈالیں۔ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، جبکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کتا شریک نہ ہوا ہو جو کلاب معلمہ میں سے نہ ہو، جو کلاب معلمہ میں سے نہ ہو۔ اگر کوئی کلب غیر معلم اس کے ساتھ شریک ہوا، یا کلب معلم ہی شریک ہوا جس کو اس نے نہیں بھیجا تھا، تو اب اس صورت میں وہ شکار حلال نہیں، مگر یہ شرط ہے کہ بھیجنے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کے پھر کتے کو بھیجا ہو شکار کے لیے۔ اب اس میں ہے کہ شکار مار ڈالے تب بھی، شکار کو مار ڈالے تب بھی وہ حلال ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کے اس نے بھیجا ہے تو حلال ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتا شکار کو مار ڈالا، تو مار ڈالنے کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے چیر پھاڑ ڈالا، چیر دیا، گلا اس کا پھاڑ دیا، عموماً گلے ہی کو پکڑتے ہیں، گلا اس کا کاٹ دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتے نے اس طرح سے دبوچ لیا شکار کو کہ کچھ کاٹا نہیں، دبوچنے کی وجہ سے شکار مر گیا، خون ہی نہیں بہا اس میں سے، تو کیا دونوں کا حکم ایک ہے؟
کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی صریح قول اس بارے میں نہیں ملتا، البتہ ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع میں فرمایا کہ مشہور یہ ہے، روایت مشہورہ یہ ہے کہ شکار اسی وقت حلال ہے جبکہ کتے نے اسے زخمی کر دیا، یعنی خون اس میں سے نکل آیا، اور اگر شکار اس طور سے مر گیا کہ کتے نے اسے دبوچ لیا تھا، خون ہی نہیں بہا، تو اس صورت میں وہ شکار اب حلال نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، یعنی جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ یہ حدیث شریف آ چکی ہے نا۔ اور اگر کتے نے اسے دبوچ لیا تو اس کا خون ہی نہیں بہا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جانور دم گھٹنے کی وجہ سے مرا، تو اس کے منخنقہ ہونے کا شبہ ہے نا، شبہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکار خوف کی وجہ سے بھی مر جاتا ہے، یعنی اسے اٹیک ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے حرکت قلب اس کی بند ہو جاتی ہے۔ کیسے انسانوں کو خوف کبھی ہو جاتا ہے اور اٹیک ہو جاتا ہے؟ ایسی جانوروں، یہ ساری چیزیں جانوروں کے اندر بھی ہیں، قلب متحرک انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکار خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو حلال اسی وقت ہے جبکہ کتے نے اسے زخمی کر دیا۔ جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ کتا شکار کو جیسے بھی مار ڈالے، چاہے زخمی کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ بہرحال حلال ہے، اس لیے کہ کتے کا مقصد ہوتا ہے شکار کو پکڑنا، تو جیسے بھی کتے کے لیے اتفاق پڑتا ہے وہ شکار کو پکڑتا ہے۔ ہاں، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیسے شکار کو مارنا ہے، جیسے بھی اس کے سامنے اتفاق ہوتا ہے تو شکار کو پکڑ لیتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شکار مر گیا، اس لیے دوسری روایت ہے کہ وہ شکار حلال ہے ہر حال میں۔ لیکن روایت مشہورہ وہی راجح ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو ارشاد ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ آیا، تو یہ جوارح جو کلمہ ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا کہ جرح ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جرح ضروری ہے، چیر پھاڑ ضروری ہے، زخم کرنا ضروری ہے۔ لیکن کتے کا لعاب تو جو ہے زہریلا ہوتا ہے۔ ہاں، کتے کا لعاب، ہاں اس میں زہر ٹائپ ہوتا ہے۔ ہاں، کھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو جہاں اس کا لعاب لگا ہے اتنا حصہ کاٹ کے الگ کرتے۔ قلت
میں نے عرض کیا ارمی بالمعراج، معراج یہ ہے ایک قسم کا عصا ہے جس کے سرے میں لوہا لگا ہوا، کوئی دھاردار لوہا لگا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوچا، بلم بھی کہتے ہیں. ہاں بلم ہے، بھالا ہے، یہ سب معراج ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں یا رسول اللہ معراج سے شکار کو نشانہ بناتا ہوں، فوسیب تو شکار کو پا جاتا ہوں، فآکل تو کیا میں اسے کھاؤں؟ قالا، ارشاد فرمائے اذا رمیتا بالمعراج، جب معراج سے تم نشانہ بناؤ اور اللہ کا نام تم نے لے لیا، فاصاب اور شکار کو لگ جائے، فخرقا اور شکار کو پھاڑ دے، فکل تو اسے کھاؤ، وَإِنْ أَصَابَ بِأَرْضِهِ اور اگر اس کا چوڑائی والا حصہ لگا ہے اسے، جیسے سرے پر جو لوہا لگتا ہے تو چوڑا ہوتا ہے، تو اگر چوڑائی والا حصہ اسے لگا ہے فلا تاکل تو اب مت کھاؤ اسے، اس لیے کہ چوڑائی والا حصہ اسے لگا ہے تو اس کی مثال وہ وقیز کی، کس کی مثال ہے؟ وہ وقیز ہے جسے موقوذہ کہا گیا ہے قرآن کریم. موقوذہ وہ جانور جسے پیٹ کر کے مار ڈالا گیا، جسے پیٹ کر کے مار دیا گیا، جیسے لاٹھی سے پیٹ کر کے مار ڈالا گیا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موقوذہ کہا جاتا ہے. حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابن فضیل عن بیان عن عامر عن عدی بن حاتم قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ان نصید بهذه الكلاب فقال لي اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليك. عدی بن حاتم سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کتوں سے شکار کرتے ہیں، تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو بھیجو اور اللہ کا نام تم نے ان پر یعنی ان کے بھیجنے کے وقت لے لیا ہو، فَقُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكَ تو اس میں سے کھاؤ جو کتے تمہارے لیے پکڑ لیں، تمہارے لیے روک لیں. وَإِنْ قَتَلَ اگرچہ کتا مار ڈالے، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ مگر یہ کہ کتا خود نہ کھایا ہو، یعنی کتا مگر یہ کہ کتا کھا لے تو اس وقت اسے مت کھاؤ. یعنی شرط یہ ہے کہ کتا خود نہ کھائے اس میں سے، اور اگر کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ شکار اس نے اپنے مالک کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اپنے لیے کیا، اس لیے اب اسے کھانا جائز نہیں. فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ اگر کتے نے کھا لیا تو مت کھاؤ. فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کتے نے اسے اپنے لیے پکڑا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن عاصم الاحول عن الشعبی عن عدی بن حاتم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمیت سہمک وذکرت اسم اللہ فوجدته من الغد ولم تجدہ فی ماء ولا فیہ اثر غیر سہمک. امام شعبی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا تیر چلاؤ
اور تم نے اللہ کا نام لے لیا، یعنی تیر چلانے کے وقت تم نے بسم اللہ پڑھ لیا، فوجدتہ من الغد، اب شکار تمہیں آج نہیں ملا بلکہ کل ملا، ولم تجدہ فی ماء، اور وہ شکار تمہیں پانی میں نہیں ملا اور نہ ہی اس میں تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان، فکل، تو اب اسے کھاؤ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ كَلْبٌ مِّنْ غَيْرِهَا، اور جب تمہارے کتوں سے کوئی دوسرا کتا مل جائے، فلا تاکل، تو اب مت کھاؤ، لا تدری لعلہ قتلہ الذی لیس منہا، تمہیں معلوم نہیں شاید شکار کو اس کتے نے مارا ہو جو کلاب معلمہ میں سے نہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیر چلایا اور بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا اور شکار دوسرے دن ملا اور اس میں تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں ہے، مثلا کوئی اور دانت نہیں لگا ہے اس میں، کوئی اور نشان نہیں ہے اس میں، اور پانی میں بھی نہیں ملا، تو وہ شکار حلال، کیونکہ پانی میں اگر شکار ملا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے وہ مرا ہو، اس لیے وہ حلال ہے۔ تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نظر آ رہا تو ہو سکتا اس کی وجہ سے مرا ہو۔ تو حاصل یہ ہے، اور فقہائے کرام نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، کہ تیر چلانے کے بعد شکاری کے لیے ضروری ہے کہ اللہ یتقاعد عن الطلب، یعنی شکار کو تلاشتا پھرے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہے، یہ نہیں کہ تیر چلا دیا اب اطمینان سے بیٹھ گیا کہ تیر تو لگ ہی گیا ہے، کہیں نہ کہیں ابھی ملے گا وہ، بلکہ تیر چلانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، یعنی نگاہ سے اس کے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شکار کا پیچھا کر رہا ہے، اب شکار جس تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا ہے اتنا تیز یہ نہیں دوڑ پائے گا، پھر شکار کبھی ادھر چھپ جائے گا ادھر چھپ جائے گا، لیکن اس کا پیچھا کرتا رہا تو اسے رویت حکمی کے منزل میں مان لیا جائے گا، اس لیے کہ غافل ہو کر کے نہیں بیٹھا، اب تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا مگر ہی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے تو وہ رویت حکمی اسے مان لیا، حکمن اسے رویت مان لیں گے، اس لیے وہ شکار حلال، بس شرط یہ ہے کہ غافل ہو کر کے نہ بیٹھے بلکہ اس کا پیچھا کرتا رہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ قل ما اسمیت ودع ما انمیت، یعنی جو شکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے بس اس کو کھاؤ، اور جو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو گیا اسے مت کھاؤ۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ یتقاعد عن الطلب، یعنی طلب سے غافل نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کلاب معلمہ کے ساتھ اگر کوئی کلب غیر معلم مل گیا تو وہ شکار جائز نہیں۔ ہاں اگر دو آدمی دونوں کا کلب معلم ہے اور دونوں نے بسم اللہ پڑھ کے بھیجا اپنے اپنے کتے کو اور دونوں نے شکار کو پکڑ لیا اور مار ڈالا تو وہ شکار اب جائز ہے، اس لیے کہ دونوں کا کتا معلم تھا اور دونوں نے بسم اللہ پڑھا تھا۔ اور اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اذا اختلط الحلال بالحرام
غلب الحرام، جب حلال حرام سے مل جائے تو حرام ہی کو غلبہ ہوتا ہے۔ تو اب قلب معلم کے ساتھ اگر قلب غیر معلم مل گیا تو اب وہ شکار اب حرام۔